الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى حضرات گرامی، واجب الاحترام ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اس کے بعد کروڑوں درود و سلام ہوں سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی شان، جن کی تعریف، جن کا تذکرہ، جن کی باتیں جتنی بھی بیان کی جائیں اتنی ہی کم ہیں۔ جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن، یہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحات میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کروڑ درود و سلام۔ حضرات، مجھ سمیت ہر میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بڑی لمبی عمر، کوئی شخص مجھ سمیت اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا، مرنا نہیں چاہتا۔ آدمی شاید ہی کوئی ایسا ہو جس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا تم اگلے ہفتے یا اگلے مہینے یا اگلے سال مرنے کے لیے تیار ہو، کوئی جواب یہ کہے گا نہیں، میں ابھی کچھ دیر اور زندہ رہنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے تاکہ میں کچھ اور کما لوں، کچھ دنیا سے اور فائدہ اٹھا لوں۔ اور یہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے۔ اس بات پر غور کیجیے کہ مجھ سمیت ہم میں سے ہر شخص لمبی عمر چاہتا ہے، اور یہ بھی چاہتا ہے اس کی لمبی عمر ہو، اس کے مال کے اندر برکت ہو، دولت مند ہو۔ اسی لیے تو اس ملک کے اندر ہم آئے ہیں بھائی، کہ ہم اس لیے اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے پیاروں کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ کچھ زیادہ کما لیتے ہیں، زیادہ پیسہ مل جاتا ہے۔ اور میں یہ عرض کروں، یہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اچھا کمانا، اچھا پہننا، اچھا رہنا، اچھی رہائش، بال بچوں کو اچھی تعلیم دلانا، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت نے جو مقدر کے اندر لکھ چکا ہے
کہ عبد المالک نے یا کسی اور نے فلاں دن مر جانا ہے، یا اس کی اتنی لمبی اتنی عمر ہو رہی ہے، مثلا 50 سال 60 سال 61 سال 62 سال، اس میں سے کوئی چیز اس کی عمر کو بڑھا نہیں سکتی. لیکن ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو جس کو کرنے سے آپ کے رزق کے اندر بھی، آپ کی دولت کے اندر بھی، آپ کے مال کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، اور آپ کی عمر کے اندر بھی برکت ہو جاتی ہے، آپ کی عمر بھی لمبی ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی فرامین کی روشنی کے اندر ہم نے اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہے. عزیزو، وہ کام جس سے آدمی کی عمر بڑھتی ہے، عمر لمبی ہوتی ہے، وہ صلہ رحمی ہے. صلہ رحمی کیا ہے؟ اس کا مختصر جواب اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کو کچھ دینا ہے. ہر جمعہ میں سورہ نحل کی ایک آیت علماء کرام پڑھتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ رب العزت ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم عدل کے ساتھ انصاف کریں، لوگوں کے ساتھ نیکی کریں، احسان کریں. وایتاء ذی القربى، اور اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو عطا کریں، ان کو کچھ دیا کریں. رشتہ داروں کو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کو دیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی کہہ دیجیے یا صلہ رحمی کے بارے میں کتنی آپ کے احادیث. اللہ کے ہاں جو پسندیدہ کام ہے، ان پسندیدہ کاموں کے اندر میرے بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی مشکلات کے اندر کام آنا اللہ کو انتہائی پسند ہے. ان کو عطیات دینا اللہ کو بڑے اچھے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتا ہے، ان کے ساتھ ناراض رہتا ہے، جھگڑا کرتا رہتا ہے، اور میں اگر یہ بھائیوں بات یہ کہوں تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی بڑا جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ اکثر عام طور سی بات ہے کہ ہمارے اپنے شریک کے برادری کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہوتے. بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، چچا جات بھائی ہیں، ان کے ساتھ کتنی مدت ہو گئی ہے، قطع تعلقی کی ہوئی ہے، بولتے نہیں ہیں. جھگڑے کا سبب کیا ہے؟ معمولی سی بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر انا ہے، ہم بڑے ہیں، ہمارا ناک بڑا لمبا ہے، بھائی ہم کیوں اس کے سامنے جھکے. عزیزان محترم، میں آپ کو آج کے جمعہ خطبہ کے اندر اس بات کی دعوت دوں گا. مجھے بھی ٹٹولنا چاہیے اپنے آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. اپنے گریبان کے اندر جان کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ کتنے وہ میرے رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میرے اختلافات ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا بڑی، کسی کو خدا کی قسم کوئی پتہ نہیں ہے کہ شام بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی. آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، رزق کے اندر برکت ہونا بڑی بات ہے. اور فرمایا وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. میرے بھائیوں، زندگی کے مقاصد صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور مر جائے. یہ تو ایک مویشی، ایک جانور اور ایک کافر وہ بھی یہی کرتا ہے، اس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ بھی کھاتا ہے، وہ بھی پیتا ہے. لیکن مومن کی زندگی اس کے برعکس ہے. مومن کے دینوں یہ ہے کہ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام
والنار مثوى لهم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر ہیں اور جو جانور ہیں وہ بھی کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن مومن کو جو ہے پیدا کیا گیا ہے اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرمانبرداری کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ ہمارے ضمیر کے اندر یہ بات ڈالی گئی ہے کہ اگر کوئی مشکل کے اندر پڑا ہوا ہے، پریشانی کے اندر پڑا ہوا ہے، آپ بھاگ کے جائیں اس کی مدد کریں۔ اللہ نہ کرے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہماری گاڑی میں پانی پڑا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا وہ اکیلا ہی آدمی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی گاڑی کو سائڈ پہ لگا کر بھاگتے ہوئے پانی لے کے جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جو قریبی ہیں چاہے وہ دور کے ہوں، ان کے ساتھ اچھا تعلق، ان کے ساتھ غور کرنا ہے کہ ہمارے تعلقات کیسے ہیں۔ یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے عرض کی ہے صرف اسی کے روشنی کے اندر غور کی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہو، وافر رزق اس کو ملائے اور اس کی عمر بھی لمبی ہو جائے، تو پھر وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں حبیبو، ان کی زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن بڑے خیر کے کام کر جاتے ہیں، بڑے اچھے کام کر جاتے ہیں۔ حقیقت میں حقیقی جو زندگی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی مقصد کے لیے جیے، اس کے سامنے یہ واضح ہدف ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آدمی ذرا سا نیچی، اپنی نگاہ کو، اپنے گردن کو نیچا کرے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات سمجھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، ذرا سا برادری کے اندر معاملہ آیا ہوا ہے، کسی کے ساتھ اختلاف ہے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائے، رک جائے، ہٹ جائیں، کہہ دے اس کو بھائی کہ ٹھیک ہے تم بڑے آدمی ہو، تم بڑے بن جاؤ بھائی، میں تمہاری بات کو مان لیتا ہوں۔ کعبے کا رب گواہ ہے ساتھیوں، سنو، اپنے سینے کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر اس حدیث کو لکھ کے لے جاؤ۔ یہ بات نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، صادق المصدوق، آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی اور بلند مقام عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام کے اس بارے میں اس پر اتنی توجہ دلائی، اور یہ جو حدیث اس کے اوپر میں کئی دفعہ غور کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تہادو تہابو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو ہدیہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ دو الفاظ ہیں، تہادو تہابو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع الکلمات سے نوازا گیا ہے۔ بات بڑی مختصر سی لیکن بڑی اہم بات، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ اور تحفے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدمی جائے تو جناب علی وہ ہزاروں ریال کے تحفے ہوں، صرف 5 ریال کی، 6 ریال کی، 10 ریال کی معمولی سی چیز، لیکن وہ 2 گھرانوں کو، 2 رشتہ داروں کو، 2 دوستوں کو آپس میں محبت کا باعث بن جاتا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال ایک بڑا خوبصورت تجربہ کیا، میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر، رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کے اندر آدمی جو نیکی کرتا ہے اس کے درجات بڑھ جاتے ہیں۔ میں آپ کو کیوں نہیں یہ تجویز کروں عزیزو کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی زیادہ کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ من فطر صائمن کان لہ مثل اجر، فرمایا کہ جس شخص نے کسی روزے دار کو روزہ افطار کروایا، جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کروانے والے کو ہے۔ اور پھر شاید ارشاد فرمایا غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، فرمایا کہ یہ نہ دیکھو، یہ نہ سمجھنا کہ روزہ رکھنے والا جو ہے، جو روزے دار ہے، اس کے اجر میں کوئی کمی ہو جائے گی، نہیں، اس کا اجر اپنی جگہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کا اتنا ہی اجر و ثواب ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ہے۔ بھائی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ کیا کریں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 100 ریال لگتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کے اندر کچھ رمضان کی چیزیں خریدیں، اس کے اندر کچھ چاول، کچھ چینی، کوئی روح افزا، کوئی دوسری چیزیں کھانے پینے والی ہیں، کھجوریں ہیں، اس کو ڈال کے ایک پیکٹ بنائیں، اپنے ان رشتہ داروں کو دیں جن کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کرتے ہوئے کسی مدت گزر گئی۔ ہمارے ہاں عزیز و پیمانے بڑے مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ پوچھیں اپنے آپ سے، فلاں جو رشتہ دار اس سے ملے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے؟ جواب اس کا یہ ملتا ہے کہ جناب وقت نہیں ملتا ہے جی، بڑے مصروف آدمی ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے اپنے دوستوں کے ساتھ ملنے کے لیے بڑا وقت ہے ہمارے پاس، ان کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں، رات کے 12 1 بجے تک گپیں لگ رہی ہیں۔ لیکن اگر سوال کیا جائے کہ رشتہ داروں کے ساتھ، کہتے ہیں جی ہمارے پاس وقت ہی نہیں، بڑے مصروف آدمی ہیں ہم۔ دوستوں کے ساتھ ملنے کا وقت ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، اپنے چچا کے ساتھ، اپنے ماموں کے ساتھ وقت نہیں ہمارے پاس۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ایک دوست ہیں سعودی، انہوں نے بڑی اچھی بات ایک دفعہ کہی، کہنے لگا جی کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کچھ چند سعودی دوست آپس میں مل کے مختلف ہاسپٹلوں کے اندر جاتے ہیں، ہسپتالوں کے اندر مریضوں سے جا کے پوچھتے ہیں السلام علیکم، آپ کا حال کیا ہے، آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کے اندر ہم آپ کا کام کریں۔ عزیزو کبھی کبھار ایسا کریں جب آپ چھٹی جائیں، اور یہاں تو اب ٹیلی فون بڑے سستے ہو گئے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے یہ بھی صلہ رحمی ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز کے ساتھ، اپنے کسی چچا زاد بھائی کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، چھوٹے بھائی کے ساتھ، جو عزیز رشتہ دار ہیں، جو آپ کے پیارے ہیں، ان کو کبھی فون کر کے پوچھیں آپ کا حال کیا ہے، آپ کی صحت کیسی ہے۔ نہ دیکھیے پھر آپ کے اور ان کے تعلقات جو ہے وہ کتنے بڑھتے ہیں اور آپ کتنے محبوب بن جاتے ہیں۔ کب ایک عرض ہوا ہے جو صلہ رحمی ہے میرے بھائیوں، اس کے اتنے فوائد ہیں کہ آدمی اگر آنکھیں بند کر کے غور کرے بہت زیادہ ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم نے بڑا خوبصورت تجربہ کیا کہ کچھ رشتہ داروں کو رمضان کا مہینہ آیا، ان کو چھوٹے چھوٹے پیکٹ، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں بھیجی۔ میرے بھائیوں اس کے اتنے فوائد ملے کہ وہ تعلقات جو ہیں وہ آپس میں اور زیادہ مضبوط ہو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں کیوں نہ اپنے رشتہ داروں کو، آپ جتنے بھی ہیں، آپ کی جتنی وساطت ہے، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس جتنے وسائل ہیں، اپنے وسائل کے مطابق ایک بجٹ مقرر کریں کہ یہ 100 ریال، یہ 200 ریال، یہ 500 ریال میرے عزیزوں کے لیے ہے، میرے رشتہ داروں کے لیے ہے۔ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سچی ہے، میری بات غلط ہو سکتی ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر غلط ہو سکتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جو ہے وہ درست ہے۔ اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ من احب ان یبسط لہ رزق فی رزقہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو فرمایا فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔
اور ایک اور شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ من ای الناس خیر، اللہ کے رسول بہترین آدمی کون ہے؟ آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ من طال عمرہ وحسن عمرہ، فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اپنی عمر کے اندر اچھے کام کرتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ، کوئی عزیز آپ کے پاس آتا ہے، دوست آتا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ، کھڑے ہو جانا، اہلاً و سہلاً مرحباً، اس کو گلے لگانا، اچھی مسکراہٹ دے ہوئے آپ اس سے ملنا، میرے بھائیوں یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق کا معنی جو ہے میرے بھائیوں وہ یہ ہے اچھے کام کرنا، وکف الاذی، اگر اس کو کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، اس کو دور کر دینا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس رمضان کے اندر بطور خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ میں نے ان کو گفٹ دیا، اس سے آپ کو جو سعادت ملے گی، جو سکون ملے گا، اس کا میرے بھائیو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صلہ رحمی کرو گے تو تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کا پتہ کرو، جو آپ کے حسب پہ نسب کے اندر داخل ہے، یہ کون ہے؟ یہ میرا ماموں ہے، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے، یہ اس کا عزیز ہے، یہ اس کی بیٹی ہے۔ رشتہ داروں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ ان میں سے بیمار ہے، اگر اس کے اوپر کوئی مشکل پڑی ہے تو آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ بٹھائیں، اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کو کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس لیے کہ یہ حکم جو ہے، یہ بات جو ہے، یہ میں نے نہیں کہی ہے، یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو عطا کرنا ہے، اس کو دینا ہے۔ اور کتنا وہ خوش قسمت آدمی ہے میرے بھائیوں جو اپنے ہاتھ سے اپنے رشتہ داروں کو دے کے جائے۔ مرنے کے بعد نہ میری بات مانی جانی ہے نہ آپ کی بات مانی جانی ہے، پھر تو ورثاء ہے، ورثاء کی مرضی ہے، اس کے ساتھ جو سلوک کرے۔ چوتھا پارہ کی پہلی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جو ہے جس وقت نازل ہوئی کہ اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو مال تمہیں سب سے زیادہ پسندیدہ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بڑے امیر آدمی تھے، ان کا میرے عزیزوں ایک کنواں تھا بحر رواح، یہ کنواں اس وقت مسجد نبوی کے اندر شامل ہو چکا ہے۔ باپ ملک فہد سے اگر داخل ہو الٹے ہاتھ کے ان کا کنواں تھا، ان کا باغ تھا، نبی علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے، اس کھجور کے جو کھجوریں تھی وہ کھجوریں نوش فرماتے، وہ کنواں اس کے کنویں سے پانی پھر پیتے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول یہ جو باغ ہے مجھ کو سب سے زیادہ پسند ہے، بڑا مجھے پیارا ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام داخل ہو۔ اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے لیے گفٹ کرتا ہوں، اللہ کے لیے ہدیہ پیش کرتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو طلحہ اس کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا جو اپنے تمہارے چچیرے بھائی ہیں، جو چچا زاد بھائی ہے، ان کے اندر اس باغ کو تقسیم کر دو۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس باغ میں سے کچھ حصہ ملا،
बस करने का जो मकसद है मेरे भाइयों वो ये है, मोहब्बतें फैलाओ अपनी ज़बान से भी, अपने अमल से भी। फिर अब देखिए कि आप कितने महबूब बनते हैं। आपकी उम्र के अंदर बरकत होगी, आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत होगी। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि जो बयान करने वाला है और जो सुनने वाले हैं उन सबको अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने की तौफीक अता फरमाए। आपके कुछ दोस्त हैं, उन्होंने ये रुका भेजा है कि अरशाद साहब उनके हमशीरा का इंतकाल हो गया है, उनके लिए दुआ को मग़फ़िरत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए, उनकी कब्र को वसी फरमाए। ऐ अल्लाह अपने फज़ल व करम से उनकी मग़फ़िरत फरमा। इसी तरह एक और कहते हैं कि तारक अली खान के दो तादाद भाई शहादत अली खान और फैज़ान अली खान ये इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ों, ये हक़ है मुसलमान का दूसरे मुसलमान के ऊपर कि जैसे उस वक़्त उसको उसकी इत्तला मिले उसके बारे में क्या कहें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसके साथ ताज़ियत का इज़हार करें, उसके साथ हमदर्दी करें। जो फौत हो चुका है उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अल्लाह ताला उसकी गुनाहों को माफ़ करें। मेरे भाइयों, जितने भी फौत शुदान हैं हम सब के लिए इस जुमा के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फज़ल व करम से हमारे ये भाई, हमारी ये बहन जो अल्लाह के पास चली गई है, अल्लाह अपने रहमत के साथ, अपने फज़ल व करम के साथ उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ मौला करीम, हम सब में से जितने हमारे अजीज़ अकारब रिश्तेदार, हमारे वालिदैन में से अगर कोई फौत हो चुका है तो अल्लाह अपनी रहमत के साथ, अपने फज़ल व करम से उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। ऐ मौला करीम, अपनी मुश्किल फज़ल व करम से जो बीमार है उनको शफ़ा अता फरमा। ऐ मौला करीम, हमारी परेशानी को दूर फरमा। ऐ मौला करीम, हमारे जो मसाइल बिगड़े हुए हैं अल्लाह अपनी रहमत से उनको दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो लोग जो आपस में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, कता रहमी करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ जरा सी बात हो गई, कितने कितने महीने बल्कि साल गुजर जाते हैं, आपस में बोलचाल बंद है। हमारे यहाँ कहते हैं जी हमारा मरना जीना हमने खत्म कर दिया उनके साथ। मेरे भाइयों, ये इंतहाई बुरी बात है। आइए नबी अलैहिस्सलाम के एक हदीस सुनते हैं और फिर जो बयान करने वाला है खुदा न खास्ता वो भी और जो सुनने वाले हैं वो भी अपने गिरबान में झांक के अपने जब अलहदा हो अपने आप से पूछें कि हमारे रिश्तेदारों के साथ कोई कता ताल्लुकी तो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, जो कता रहमी करने वाला है वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। अब सोच लें, जरा सा एक मामूली सी बात है कि आप अपने आप को थोड़ा सा झुका दो, थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा नीचा हो जाए, कोई बात नहीं यार, तू बड़ा है, मैं तुम्हारे साथ सुलह का हाथ पैर बढ़ाता हूं। और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने एक मफ़हूम है एक हदीस के अंदर आपने फरमाया कि अगर दो मुसलमान आपस में इख्तिलाफ उनका हो गया, झगड़ा हो गया, उनमें सबसे बेहतर कौन है? फरमाया बेहतर वो है जो सलाम के अंदर पहल करता है, जो पहले उसको सलाम कहता है, वो बेहतर है। मेरे भाइयों, हम बेहतर क्यों ना बने? हम क्यों ना अखलाक का मुजाहरा करें? हम क्यों ना अपने भाइयों के साथ अच्छा सलूक करें? उससे
آپ کی عزت بڑھے گی، اللہ کی قسم آپ کی عزت کے اندر کمی نہیں ہوگی۔ پھر اس حدیث کو سنے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاتل، جو قطع رحمی کرنے والا ہے، جو بول چال کو بند کرنے والا ہے، فرمایا کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون